اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت 1 تا 46 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام الرحمن سے۔ ماشاءاللہ آج پہلا پارہ الف لام میم سے آغاز سورہ فاتحہ سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ بزوم خیش اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے ہیں، گھونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں، اس بارش میں تاریکیاں، کڑک اور چمک ہو، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ لگتا ہے بجلی ان کی بصارت اچک لے گی، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہٰذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، بے شک تو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے میں وہ سب جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا. ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوا ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کی ابتدا جو سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے، یہ سورہ الحمد ہے،
سورہ الکافیہ ہے، سورہ الوافیہ ہے، سورہ الشافیہ ہے، سورہ الکنز ہے، سبحان اللہ، اور سورہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ کیا کہنے، سبحان نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن جو ہے یہ آپ کی ظاہری امراض کے لیے بھی دوا ہے، آپ کے باطنی امراض کا بھی شافی علاج ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کی ایک برکت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امراض جسمانی کے لیے بھی مجرب نسخہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سورۃ الفاتحہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا فرمودہ اس نسخہ خاص پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اپنی ظاہری اور باطنی شفا کے لیے۔ اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے چونکہ خود ہی اس کو اپنی سنت بنایا، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کتاب کھل رہی ہے، اوپننگ ہے، اوپننگ ہو رہی ہے۔ واہ واہ، تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس مفتاح القرآن سے اس کا آغاز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتاح القرآن یہ کلید قرآن بھی ہے، قرآن کی کنجی بھی ہے۔ اسی طرح مفسرین نے تقریباً 17 اسماء اس سورہ مبارکہ کے تفاسیر کے اندر لکھے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، نماز، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازم ہے، اور واجب ہے جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے، منفرد آدمی نماز ادا کرے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر با جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اب جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی ہی کی قراءت ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بھی آداب قرآن میں سے ہے، اور ابتدائی میں ہم نے اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ صرف قاری تلاوت کرتے ہوئے ہی نہیں، جو سامع قرآن ہے وہ بھی قرآن سنتے ہوئے اس سنت کو ادا کرے اور اس حکم الہی کی تعمیل کرے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اللہ، اپنے وجود کو تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر اور کوئی پناہ اور امان اور حصار ہو نہیں سکتا، بے شک، اور ایک بہت بڑی طاقت، دشمن طاقت ہے جس سے میں نے پناہ لینی ہے، اور وہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ جو ہی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا عقیدہ، ایمان، نظریہ، علم، فضل جو کچھ حاصل کر رہے ہو وہ سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سورہ الفاتحہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے اور اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچتا، سبحان اللہ، اس میں برکت ہو جاتی، کیا بات، اللہ کے اسم مبارک کی برکت شامل ہو جاتی۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت چاہی جا رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیے ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کا اسم ہے، بے شک، اب یہاں کیا ہے ہم اپنے آپ کو اسم سے جوڑ رہے ہیں، اسم سے جوڑ، اور اسم بھی وہ ہے جو اس میں ذات ہے، سبحان، اور پھر اس کے ساتھ جو دو صفات خاص ان کا ذکر کر دیا گیا، الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ سبحان، مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی شان رحمانیت کا غلبہ ہے، کیونکہ دنیا میں اپنے بھی رہ رہے ہیں، غیر بھی رہ رہے ہیں، ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ یہاں پر ہر خاص و عام کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن صرف حقداروں کو ہی رحمت نصیب ہوگی۔ کیا بات، دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں اللہ شان رحیمی سے جلوہ گر ہوں گے۔ تو سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، عالمین کا رب ہے، اس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے۔
ناظرین مکرم، قرآن پاک کا یہ عظیم الشان اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حمد خود فرما کے ہمیں عطا کر دی۔ اللہ، تو قرآن پاک کی جو پہلی 5 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورہ فاتحہ تو خلاصہ اور دباچہ ہو گیا، اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کر دی۔ واہ، پھر آگے 2 آیات جو آ رہی ہیں اس میں کفار کا تذکرہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اسی کا ہم مختصر مزید تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے کہ قرآن پاک نے کفار کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر بہت ہی اہمیت اور بہت جامعیت کے ساتھ ان کی علامات بیان کر دیں کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کفر کہتے ہیں انکار کو، فرمایا یہ ان کے لیے برابر ہو جاتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھایا جائے، تبلیغ کی جائے یا نہ کی جائے، ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو بصارت ہے اور ان کے جو دل ہیں ان پر پردہ پڑ چکا، اب وہ نہیں سنیں گے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے ہم مزاج، ہم مشرب اور ہم مسلک لوگوں اور ہم مذہب لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان سے بس تمسخر کرتے ہیں، ان کا بس مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اپنی بے شعوری کی وجہ سے کرتے ہیں اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بنیادی وجہ جو قرآن نے بیان کی، جو کافر اور منافق میں مشترک ہوتی ہے، ان کے دل مریض ہو جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں کفر اور نفاق کا وائرس پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ وائرس پروان چڑھتا رہتے ہیں کیونکہ اس کا علاج ہوا ہی نہیں، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے۔ اس لیے اب اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ ان کو علاج کے ذرائع نصیب نہیں ہوتے، بلکہ مرض بڑھتا رہتا ہے، اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا علاج بھی کسی خیال میں کرنے لگیں تو وہ علاج بھی الٹا پڑتا ہے اور اس کے غلط اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا دنیا ہی میں عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی کو ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم کر دیا جائے۔ سب سے عظیم نعمت ناظرین مکرم یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن عظیم الشان ہمارے لیے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ایک تو اس پر ایمان لانا ہے، اور ایک قرآن پاک نے اشارہ اور کیا، فرمایا قرآن پاک کے قرآن ہونے میں شک نہ کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بات کی تھی، یہاں بھی واضح کر دیا کہ اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں، جاؤ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، اور فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور آخرت کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور پھر اسی پارے میں، اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک بہت بڑی اور بہت اہم بات جو قرآن نے بیان کی، وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی خلافت عرضی کا تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین محترم، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے باپ اور ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کا خلیفہ بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہونا، اللہ کا نبی اور رسول بن کے آنا، یہ ساری انسانیت کے لیے باعث شرف و فضیلت ہے۔ اور اس میں اس پارے کا اور ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ خاکی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا شرف بخشا، اور پھر ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا۔ یہاں تمام مفسرین اس نقطے پہ متفق ہیں کہ ملائکہ نے اپنی عظمت و فضیلت ظاہر کرنا چاہی اور ابلیس نے اپنی فضیلت شو کرنا چاہی، لیکن اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے تحت جناب آدم علیہ السلام کو عظمت دی۔ ادھر ابلیس راندہ درگاہ ہوا، فرشتے مقبول بارگاہ ہوئے، اور جس
نعمت کو اور جس وصف کو رب کائنات نے اپنے خلیفہ کے لیے وجہ شرف و فضیلت بنایا، وہ فضیلت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ فضیلت علمی تھی۔ ملائکہ نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہے اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے خلیفہ کو علم کی دولت سے نواز دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جو عبادت تھی اس کو علم کے آگے جھکا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ فضیلت ہمیشہ علم کو اور معرفت کو حاصل رہے گی۔ پورے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے علم کی، ہمارے دین کی، ہماری بندگی کی بنیاد وہ علم ہے، جاننا ہے، اور معرفت ہے، پہچاننا ہے ہم نے، تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت 1 تا 46 تک تفسیر بیان فرمائی، تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کے سفر میں آپ اور ہم سب شریک سفر رہے۔ ARY کی ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن سے محبت کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو پیغام قرآن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔